ذکر میں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ توجہ کے ساتھ جب اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے تو امید ہے کہ بہت کچھ فوائد حاصل ہو سکیں گے، کیونکہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں کہ جن کے سامنے قرآن کی آیات بھی تھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی تھیں، اور زندگی گزارنے کا وہ جو انداز قرآن و حدیث میں بیان ہوا یہ ان کے پیش نظر تھا. اور جن کی سیرت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، امیر المومنین تھے، پوری ریاست کے مالک تھے. تو آپ کو ایک پورا موضوع بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ان کی طبیعت اور مزاج کے ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا. لیکن اس سے پہلے چند ایک مدنی پھول تاکہ ان کی سیرت کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ آپ کو شاید پتہ چلے کہ یہ اس وقت ہمارا بیان مدنی چینل پہ براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ایک نیچر ہے، دوسروں کی دولت، دوسروں کا منصب اور دوسروں کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھ کر ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا کروں. یہ ایک نارملی طور پر ایک لوگوں کا نیچر ہے. بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایون کہ بچہ ہو، بچہ بھی کسی کے ہاتھ میں کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی یہ مل جائے. تو نارملی ایک ہمارا ایک نیچر ہے کہ کسی کا گھر اچھا ہوتا ہے میرا بھی گھر اچھا ہو جائے، کسی کا گاڑی اچھی ہے تو میرے پاس گاڑی اچھی ہو جائے، کسی کا فلاں اچھا ہے میرا فلاں اچھا ہو جائے، کسی کا بزنس اچھا ہے تو میرا بھی بزنس اچھا ہو جائے. یعنی ہم کسی کی اس طرح کی چیزیں دیکھ کر تمنا کرتے ہیں. ابھی حسد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمنا کی بات کر رہا ہوں. خواہش ہوتی رہتی ہے کہ یار میرے پاس بھی یہ ہو، میرے پاس بھی ہو، میرے پاس بھی یہ ہو. اب اس مقصد کے حصول کے لیے، یعنی اس منزل کو پانے کے لیے، اس جگہ کو پانے کے لیے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں جو راستہ اختیار کر رہا ہوں یہ راستہ درست ہے یا غلط ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں، اس کی ایک دھن ہوتی ہے. عاشق رسول کہتا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اور عاشق مال کہتا ہے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مال دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ کاروبار دیکھو. ایک عاشق کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے کہ عاشق رسول مدینہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ اس کی دھن ایک ہی ہوتی ہے کہ بھائی مدینہ دیکھو، مدینہ دیکھو، مدینہ دیکھو. کوئی کہتا ہے نا کہ وہ فلاں شہر کے بارے میں کہتے ہو، مرکز لاہور کے بارے میں، لاہور نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں. اور عاشق کیا کہتا ہے؟ مدینہ نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں. تو جس نے مدینہ نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں، تو جس نے مدینہ دیکھا اسے پھر کچھ بھی نہیں دیکھا. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ مال 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 صبح شام دوپہر ٹینشن میں بھی رہتا ہے کہ یار کب کماؤں گا، کب کماؤں گا، کب کماؤں گا. اسی میں رہتا ہے. سال نکل جاتا ہے، 2 سال نکل جاتا ہے، امید نہیں ٹوٹتی اس کی امید نہیں ٹوٹتی. ارے اب جو صبح ہوگی نا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی زمین کے نیچے سے سونے کا بسکٹ نکل آئے گا. لگا ہی ہوا ہے. یہ حقیقت میں یہ لالچ جو ہے نا، یہ لالچ یہ بس ایک پیدائشی خصلت ہے انسان کے اندر. ہرس جسے کہتے ہیں ہم، یہ نہیں ختم ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ چینج ہو جاتی ہے، کنورٹیبل ہے، موویبل ہے. ہرس جو ہے نا یہ موویبل ہے. یعنی یا تو مال کی لالچ ہوگی، یا علم کی لالچ ہوگی، دنیا کی لالچ ہوگی، آخرت کی لالچ ہوگی. اس طرح کی لالچ جو ہے تقسیم ہوتی ہے. لالچ بیسیکلی بری چیز نہیں ہے. کس چیز کی لالچ ہے اس پر کلام کیا جائے گا کہ نیکی کی لالچ ہے، اچھائی کی لالچ ہے،
یا برائی کی لالچ ہے، کس چیز کی اس کو ہرس ہے، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لالچ اچھی ہے یا لالچ بری ہے. لالچ، اس کی جو لالچ ہے اس کے بارے میں کلام کیا جائے گا. مگر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ طے ہے کہ مال ایک ایسی شے ہے کہ انسان کو جتنا بھی مل جائے نا بس نہیں ہوتا، لیتا ہی رہتا ہے، لیتا ہی رہتا ہے، لیتا ہی رہتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں، دو وادیاں، تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی بھر سکتی ہے. I asked them, how many Islami brothers they cannot understand Urdu? Please raise their hand. There are only two. And Yasir bhai also sit with them from UK. I asked this question second time. اردو پراپر سمجھ رہے ہیں نا، ورنہ ہم ٹرانسلیشن کی ترکیب بنا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہ جو مال ہے نا میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ انسان کبھی بس نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں حل میں مزید، حل میں مزید، مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. کبھی کسی پیسے والے سے آپ نے یہ سنا ہوگا یار پیسہ بہت کما لیا، نیور. وہ پیسہ کماتے رہے، بولے گا میرے وہ پیسے کی کوئی خواہش نہیں ہے، تو دکان میں کیا کرتے پورا دن؟ وہ پیسے کی خواہش، میرے کوئی پیسے کی تمنا نہیں ہے، میرے کوئی مطلب پیسے کی لالچ نہیں ہے. ارے بھائی ابھی دھوپ میں کیا جل کیوں رہے ہو؟ جاؤ اللہ کی راہ میں مدنی قافلے میں سفر کرو، علم دین حاصل کرو، عالم بن جاؤ. صبح سے لے کر رات تک دن رات ایک کرنا ہے، نہ صحت کا خیال، نہ بیوی بچوں کا خیال، کچھ بھی نہیں. پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پھر بھی ایک کی بات کہنی ہے، میرے کو کوئی لالچ نہیں ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب دھوکے ہیں ہمارے. ہمیں بہت لالچ ہے، ہمیں بہت لالچ ہے. یعنی ہمیں اتنی لالچ ہے، ہمیں اتنی لالچ ہے مال کی کہ اگر ہمارے ایک روز ہمارا ایک پیسے کا کاروبار نہ ہو نا تو پتہ چلے گا وہ کتنی لالچ ہے. موڈ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ بس ڈیفینیٹلی موڈ خراب ہو جائے گا. نہ بچہ اچھا لگے گا، نہ بچے کی ماں اچھی لگے گی، اور گھر میں کاٹیں گے لگ. ابھی تیرے وہ کیا بتا، ایک پیسے کا کاروبار نہیں ہوا. تو ایک پیسے کا کاروبار ہوا نہیں جس روز آپ کا موڈ خراب ہو گیا. ایک آدھ نیکی نہیں ہوئی پورے دن میں ہمارا موڈ خراب ہوا، نماز قضا ہوئی ہمارا موڈ خراب ہوا. صحیح بتائیے، ہمارا موڈ خراب نہیں ہوتا. یعنی ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی. ارے پہلے کے لوگ نماز تو دور کی بات ہے، جماعت چھوٹ جانے پر بھی رنجیدہ ہوتے تھے. یعنی ایک بزرگ مسجد میں حاضر ہوئے، پہنچے تو جماعت چلی گئی. واقعی اللہ کے نیک بندے تھے، ہو جاتے ہیں بعض اوقات، عذر ہو جاتا ہے، کوئی ایسا عذر ہی آ جاتا ہے جس کے تحت جماعت ہی واجب نہیں رہتی. تو وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے کہ جماعت چلی گئی. جب جماعت چلی گئی تو ایک شخص نے آ کر تعزیت کی، بہت افسوس ہوا کہ آپ کی جماعت چلی گئی. حضور فرماتے ہیں ہائے افسوس، دنیا کتنی غالب ہو گئی ہے. اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو آدھا محلہ آ کر مجھ سے تعزیت کرتا، مگر میری جماعت فوت ہو گئی تو صرف ایک ہی آدمی تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے. مینٹلٹی، مدنی سوچ تھی ان کی کہ جماعت کے فوت ہو جانے کا افسوس کتنوں کو ہوا، اس طرح نماز فوت ہو جانے کا افسوس کتنے کو ہوتا ہے. پورا سورج طلوع ہوا، سورج غروب ہو گیا،
نیکی، ایک نیکی، کتنوں کو افسوس ہوا، کیونکہ ہماری لالچ ہے نا، ہماری ہرس، ہماری سوچ، ہماری طبیعت، اس کا مرکز مال اور دولت بنا ہوا ہے۔ ہم دنیا کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے اور امپروو کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ واٹ اباؤٹ گریو؟ قبر کا کیا؟ قبر کی ہولناکی کا کیا؟ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں لائٹ نہیں تھی، وہ چلی گئی تھی لائٹ، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی، لائٹ چلی گئی تھی۔ لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے، تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، کسی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی، تو ایک گھبراہٹ تھی، نہیں جاؤ۔ حالانکہ لوگ تھے، روشنی یوں آ رہی تھی، ہوا آ رہی تھی، لیکن گھبراہٹ ہو جاتی جب لائٹ چلی جاتی ہے۔ تو قبر میں کون سی لائٹ ہے؟ قبر میں کوئی لائٹ نہیں ہے۔ آج تک کوئی بتا دے کسی صدر، کسی وزیر، کسی امیر، کسی کبیر آدمی کی قبر کے اندر کوئی لائٹ لگا دی گئی ہو، یا قبر کے اندر کوئی انڈر گراؤنڈ اے سی پلانٹ لگا دیا گیا، یار ایسی قبر میں یہ بیچارہ جیتے جی بغیر اے سی کے لیے سوتا تھا، تو آج قبر میں بھی اس کے لیے کوئی چھوٹا سا اے سی لگا دو یار، گڑا کر کے، اور باہر سے لائن دے دیں گے ہم اس کو۔ نہیں، نتھنگ، کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور جو کرے گا لوگ بولیں گے بیوقوف ہے، اس کو پاگل خانے میں داخل کراؤ۔ کوئی بھی نہیں کرتا ایسا، لیکن یہ جانتے کہ قبر ایک گڑھا ہے، اور جتنا زمین کے اندر جائیں گے نا، زمین ایک نیچرلی تو ہیٹ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی زمین میں جائیں گے نا، اس کے اندر ویسے ہی ہیٹ نکلے گی، ایک گرماش زمین چھوڑتی ہے۔ اب زمین کے اندر جانا ہے، اتنا سا گڑھا ہونا ہے، اور اس کو بند کرنا ہے، اوپر مٹی ڈالنی ہے، نہ روشنی نہ ہوا، گھبراہٹ الگ، ہوش قائم ہوگا، عقل سلامت ہوگی۔ یہ بتا دو عقل سلامت ہوگا، ایسا نہیں کہ عقل سلامت ہوگا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا، نہیں، پتہ سب چل رہا ہوگا، کر کچھ نہیں سکے گا، روح نکل گئی ہے، روح نکل گئی، عقل سلامت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا عقل سلامت رہے گی۔ جب عقل سلامت ہے، حتیٰ کہ اتنی اس کا سینس، اتنا اس کا وہ کام کر رہا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردہ جانے والوں کی پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اب اگر ہے ہی نہیں کچھ اندر میں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر قبرستان جانے والوں کو سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ سنتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے نا ہم کو کوئی آ کر سلام کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرنے والا سنتا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے جن کو پتہ، جو سمجھتے کہ کوئی سنتا نہیں ہے، سنتے ہیں۔ اللہ کے ولی تو پتہ نہیں کتنا سنتے ہیں، ایک عام آدمی سنتا ہے۔ تو اس قبر کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے، ہمیں ہمارے اس گھر کا، کیونکہ وہ ہماری جو سوچ کی جو ڈائمینشنس ہے نا، وہ ڈفرینٹ ہے۔ ہم یہاں آئے تو صرف ایک ہی دھن ہے، پیسہ 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 پیسہ، نوٹ کماؤ، کاروبار کرو، آگے بڑھو، یہ کار لے لیا، اس سے بنگلہ لے لیا، یہ تھوڑا اور آگے بڑھ گیا، اس کی 2 سے 3 بزنس ہو گئی۔ یار کوئی نیک آدمی نظر آیا آپ کو پورے شہر کے اندر؟ کوئی ایک نیک آدمی نظر آیا؟ اس نیک آدمی کو دیکھ کر تمنا ہوئی کہ یار میں بھی شہر میں آیا تھا، یہ بھی شہر میں آیا تھا، میں بھی بے نمازی تھا، یہ بھی بے نمازی تھا، یہ نمازی بن گیا، میں وہیں رہ گیا، میں بھی نمازی بنوں گا۔ کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا ایسا، الا ماشاء اللہ، کیونکہ ہماری ایک ہی دھن ہے۔ اور میں نے حدیث بیان کر دی کہ کبھی بس نہیں ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد کر لیجیے آپ، اور مان بھی لیجیے، کبھی بس نہیں ہوگا۔ آپ کبھی نہیں بولو گے نوٹیں کمانے والا کہ یار بہت کما لیا اب نوٹیں نہیں کماتا، نہیں، بلکہ جتنا کماتا ہے نا اس کو سنبھالنے کے لیے اتنا ہی ملٹیپلائی کر کے کمانا پڑتا ہے۔ کیا اس کو سنبھالنے کے لیے اتنا کمانا، اس کو سنبھالنے کے لیے اتنا کمانا ہے، اور اسی ترقی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے وہ۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ہمارے یہاں کامیاب اس شخص کو کہتے ہیں جو مالی طور پر مالدار ہو گیا، کار ہو گئی، بنگلہ ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث پاک میں کامیابی کس کا نام ہے؟ حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور با قدر کفایت رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی، وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے۔
دوسرا، اور باقدر کفایت رزق دیا گیا، یعنی اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. یعنی مفتی صاحب اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یعنی جس سے ایمان تقوی باقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ 4 چیزیں مل گئیں، اس پر اللہ کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا. اور کیا چاہیے یار؟ ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ضرورتوں کے بعد جب خواہشات اور سہولیات میکسیمم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فی زمانہ ایسا ہے نہیں کہ ہم کو کوئی لیگلی طور پر ہم کوئی کام کر جائیں. جو بھی بزنس کمیونٹی ہے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے فل فلیش ڈینائی کر سکے. اور میں نہیں کہتا 100% پر بھی میں بات نہیں کر رہا، نارملی بات کر رہا ہوں کہ مالدار بننا بہت مشکل ہو گیا اب، بالکل جائز طریقے سے. کہیں نہ کہیں بیچارہ توڑ پھوڑ کرے گا اور اپنا آگے کام چلائے گا. اس لیے جو عرض کرنا چاہ رہا نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آرزویں محدود کریں، تمنائیں محدود کریں، اور اپنی جو ارننگ کا جو معیار ہے نا اس کو لمیٹڈ کریں، ورنہ کبھی بس نہیں ہو سکے گا. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں عیش چند گھڑیوں کا ہے جو گزر جائے گا، اور چند دنوں میں حالات بدل جائیں گے. اپنی زندگی میں قناعت اختیار کر. قناعت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے دیا اس پر بس، دوسروں کے مال سے بے نیاز، دوسروں کی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے. جو اللہ نے دیا ہے خلاص. اپنی زندگی میں قناعت اختیار کر، راضی رہے گا اور اپنی خواہش ترک کر دے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا. کئی مرتبہ موت سونے، یاقوت اور موتیوں کے سبب یعنی ڈاکوؤں کے ذریعے آتی ہے. یہ مالدار کو کوئی لوٹنے آئے گا، ڈاکو مالدار کو لوٹنے کیا آئے گا؟ یہ غریب کو لوٹنے تھوڑی آئے گا ڈاکو تو مالدار کو لوٹنے آئے گا نا. اور بیچارہ مال بچانے کے چکر میں جان دے دیتا ہے بعض اوقات. غریب کو کبھی کوئی لوٹنے نہیں آیا. غریب یوں فائدے میں، ایک جیسے دیکھا جائے تو غریب بہت ساری صورتوں میں فائدے میں، اور امیر بہت ساری صورتوں میں پھنس گیا ہے. اور بعد ایسے پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، جو ہم گھومتے ہیں یا ملتے ہیں لوگ ایسے پھنسے ہوئے، یقین مانیے ان کا کاروبار نہیں ہے، اتنا پھیلا ہوا بہت ہے، بزنس نہیں ہے، سیل نہیں ہے، پھیلا بہت ہے. کرائے چڑھ رہے ہیں، سیلریز چڑھ رہی ہیں، یہ سب چڑھ رہا ہے، اور وہ سیل نہیں رہی جو سیل تھی. دوسری طرف انہوں نے اپنا اسٹیٹس اتنا ہائی کر دیا کہ اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہو گیا. اچھا، اب اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پیسہ چاہیے. اب لوگوں کا پیسہ روک کر اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اندر میں کھوکھلے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو وہی کاریں، وہی اپنا انداز رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر تھوڑی سی ان کی ہوا اکھڑی اور بازار میں آ گئے کہ یہ حضرت کا تاجہ وہ حضرت کی وہ ڈوبنے والی ہے کشتی، تو ہمارے یہاں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تو جو ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو سب مل کر ڈوبو بھی دیتے ہیں. تو یہ مارکیٹ میں آنے میں نہیں دے گا کہ میری پوزیشن خراب ہے، یہ چلائے گا بھی اپنے آپ کو اسی طرح کا، اور بیچارہ قرضہ لیتا رہے گا، یہاں تک کہ سود تک کھا جائے گا اپنی، کیونکہ اس کو نیچے نہیں آنا ہے نا. ارے اللہ کے بندے نیچے آ جائے، کیا چلا جائے گا تیرا؟ دنیا کیا دے دے گی تمہیں؟ پیچھے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ. اللہ نے اگر تمہارے لیے رزق لکھا ہے تو تم پھر آگے بڑھو گے. لیکن یہ پھنس جاتے ہیں بیچارے. تو یہ جب تک ہم اپنی ضرورتوں کو محدود نہیں کریں گے، اپنی ایک لمیٹیشن بنا لیجئے گا، وہ اتنا، اس سے زیادہ نہیں. میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ ایک بار کر کے دیکھیے، آپ کو نہ زندگی کا لطف آئے تو مجھے کہیے گا. اتنا یار، اس سے زیادہ نہیں. باقی آپ بولو کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، نہ اولاد کی تمنا کم ہوں گی، نہ
بچوں کی ماں کی تمنا کم ہوں گی، نہ ہماری تمنائیں کم ہوں گی. وانٹڈس آر انلمیٹڈ. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. آپ پوری کرتے ہوئے نا ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے. کتنے ارمان؟ ایک ارمان ختم کرتے 4 ارمان کھڑے. 4 ارمان پورے کرو تو 15 کھڑے ہیں. 15 کو نپٹاؤ تو 50 کھڑے ہیں. 50 کو نپٹاؤ تو 500 کھڑے ہوتے ہیں. سب کی ضرورتیں منہ کھولے ہوئے ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک بھائی صاحب ہوتے ہیں کہ نوٹ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں. نوٹیں کماؤ، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھیجو. نوٹیں کماؤ، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھیجو. ابھی کل ہی ہم نے وہ رات کو مدنی وہ ایسا کیوں ہوتا ہے سلسلے میں کیا کہ آپ ہی کے یہاں کا ایک شخص ملا تھا کہ یار کچھ کرو، ہم بیرون ملک کام کرتے ہیں تو گھر والوں کو ایک ہی ہے کہ پیسہ بھیج، پیسہ بھیج، پیسہ بھیج، پیسہ بھیج. ان کو پڑی نہیں ہے. ہم بیمار ہوں، پریشان ہوں، ڈاکیومنٹیشن ہے. یہ اتنا بیچارہ وہ پریشان نہیں کے عالم میں بول رہا تھا کہ یار آپ ٹی وی پہ تھوڑا سمجھاؤ، ٹی وی پہ تھوڑا سمجھاؤ، آپ بولتے رہتے ہو. کل ہم نے سمجھایا، لیکن خالی گھر والوں کو نہیں سمجھایا، اس کو بھی سمجھایا، دونوں کو سمجھایا. ایسا ہے یا نہیں ہے یا بتائیے؟ ایک ہی ہے، پیسہ بھیجو، پیسہ بھیجو، پیسہ بھیجو، پیسہ بھیجو. وہ ادھر بھی سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ ادھر تو نہیں کہ آپ ایک ایسے ملک میں گئے ہو جہاں نوٹوں کے درخت لگے ہوئے ہیں. وہ فون آئے گا، وہ نوٹوں کے پارک میں گئے، درخت ہلایا، نوٹیں گری، بھیجا نہیں. تو آپ بولو گے کون سا پارک ہے جس پہ نوٹوں کا درخت لگا ہے؟ کس درخت کو ہلاؤں؟ نوٹیں کہاں گرتی ہے؟ پتا گرتا ہے. تو پتے بھی نوٹ تھوڑی ہوتے. تو یہ بس ایک ہے، آپ یہاں ہیں، ادھر بھی تمنائیں آرزو ہیں. آپ یہاں جن کے ساتھ رہ رہے ہو ان کی بھی تمنائیں آرزو ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا سب کی تمنائیں آرزو پوری کرو؟ نوٹ کی مشین بنے رہو؟ کماؤ تو واہ واہ، نہ کماؤ تو اولڈ ہاؤس. کیا نوجوان اور جوان میری بات کو سمجھیں اور پوچھیں ان بوڑھوں سے کہ جن کی کمانی کم ہوئی، جن کی کمائی کم ہوئی، ان کو اولڈ ہاؤس کا راستہ دکھایا ان کے خاندان والوں نے، گھر والوں نے. یعنی ہماری ایک مشین ہے، بس یہ مشین جب تک ایکٹیو ہے، نوٹیں چھاپ کر دے رہی ہے، اس کی واہ واہ ہے. اور جب مشین بند ہوئی، نوٹیں چھاپنی کم ہوئی، بولے ارے یہ مشین بہت شور مچاتی ہے، شور زیادہ کرتی ہے، پروٹیکشن کم دیتی ہے، نکال اس کو باہر. جب بڑھاپے میں تو کھو بڑھ جائے گا، چچو بڑھ جائے گا، چڑچڑاپن بڑھ جائے گا. کمانی آپ کما کر تو دے نہیں رہے ہوگے. اور شروع سے تربیت تو کہنی تھی کہ بوڑھا باپ کی عزت کتنی کرنی چاہیے. ویسا تو کچھ ہوا نہیں تھا، ماحول تو تھا نہیں اسلامی گھر کے اندر کہ وہ کوئی عزت کرتا تو کوئی بٹھاتا تو کوئی سر پر رکھتا اور سفید بال کی تعظیم کرتا. کہ اسلام میں جس کے سفید بال ہو جائیں اس کی تو ویسے حدیثوں میں اس کی عزت کی باتیں کی گئی ہیں، اس کو سراہایا گیا ہے. لیکن گھر میں ایسا نہیں ہوگا. گھر کے اندر سفید بال ہو گئے تو خلاص، کوئی مہندی لگانے کے پیسے نہیں دے گا آپ کو. کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کو ایکسپٹ کیجیے. ابھی کر لیجئے، کل کو پچھتانا پڑے تو پھر کیا فائدہ. ابھی سے اپنی تربیت کیجئے، اپنے گھر والوں کی تربیت کیجئے. جو مدنی ہے، میں دیکھیں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر مدنی چینل پہ ہو سکتا ہے کسی گھر والے سن رہے ہو ان کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھی پیسہ بس کرو، قناعت اختیار کرو، صبر کیجئے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو سادگی عطا فرمائے. یہاں بھی اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھیے، یہاں رہیں یا وہاں رہیں، جہاں بھی رہیں بس کیجئے. ایک ٹائم باندھ لیجئے. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد تھے، کپڑے بیچا کرتے تھے. کوالٹی یہ تھی کہ کپڑے بیچتے تھے اس دن کی، جیسے کہ آج منگل ہے نا، منگل گزر گئی، مطلب منگل کو جو خرچہ تھا ان کا اتنا سیل کر لینا، منگل کا خرچہ مل گیا، گٹھڑی بند کی، چلے. ہماری طرح نہیں کہ صبح 10 بجے شٹر اٹھے گا، رات کو 10 بجے گرے گا، اور دکان کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے گاہک آتا ہے، گاہک آتا ہے، گاہک آتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں تھے. یہ بس قناعت پسند تھے، جتنی ضرورت ہوتی اتنا کماتے تھے. ہماری ضرورتوں کو محدود کیے بغیر میٹھے اسلام بھائیو چارہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہماری ضرورتیں محدود ہو جائیں اور ہم
ان جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک کاش ایک کاش ایک کاش کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اے زاہد کہہ کر پکارا. زاہد کہتے ہیں تارک دنیا، جنہوں نے دنیا ترک کی ہوئی ہے. تو انہوں نے فرمایا زاہد تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ دنیا کا مال ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود زہد کو اختیار کیے ہوئے ہیں. زاہد کہلانے کے لائق وہ ہیں، میں نہیں ہوں. تو اس طرح کے اقوال بزرگوں کے ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ باوجود اس کے کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ ہوتا تھا لیکن یہ دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے دور رہتے تھے. ابھی جیسے میں عرض کر رہا ہوں تو ہمارے ایک اور پرابلم کیا ہے کہ سمجھ تو جائیں گے لیکن ہم اپنی اس بات کو امپلیمنٹ کرنے میں آگے کا ایک ٹائم فریم طے کرتے ہیں. یار ابھی تو چلو ٹھیک ہے، صحیح بولتا ہے مولانا، تھوڑا کر لو اس کے بعد کر لیں گے، ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے. ارے بھائی کتنا ٹائم باقی ہے آپ کے پاس؟ تو ہم کو بھی بتا دو یار. کسی نے آ کر بولا ہے کتنی سانسیں باقی ہیں؟ کسی نے آ کر کہا ہے کہ کتنے سال جیئیں گے آپ؟ کوئی نہیں جانتا کتنے سال جیے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی 12 لاکھ سانسیں لے کر آیا ہے اور اگر اس کی اس وقت 11 لاکھ سانسیں پوری ہو گئی ہیں تو اب کتنی سانسیں رہ گئی؟ جب وہ سانسیں پوری ہو جائیں ختم ہو جائے گا. ہماری جب سانسیں پوری ہو جائیں گی ہم بھی چلے جائیں گے. تو ہم یہ جو آگے کے لیے جو طے کرتے ہیں نا، آگے آگے آگے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا. یعنی مفتی اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شیطان مردود کا بڑا مقصد لوگوں کو بہکانا. یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں نا، بڑی توجہ سے سنیے، یہ سمجھے کہ میں اختتام کی طرف ہی جا رہا ہوں، لیکن جو اس وقت عرض کرنے جا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم بات ہے. جس دن یہ سمجھ میں آ گئی نا، یقین مانیے ہماری پچھلی باتیں بھی ہماری سمجھ میں آ جائیں گی اور ہماری ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی. جو ہم نہیں کر پاتے نا، اس کا ریزن اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں. شیطان مردود کا بڑا مقصد لوگوں کو بہکانا اور عملی اعتبار سے ایسا کر دینا ہے کہ نجات و مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے. یہ شیطان کا مقصد ہے. دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے. دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے. یعنی یہ کیا کرتا ہے کہ کل، کتاب میں لکھا کل ایک دھوکہ ہے. آپ نے کتاب پڑھا ہوگا، ایک انگلش کا ایک جملہ ہے، ٹو مورو نیور کم، ڈو یور ورک ٹوڈے. کل کبھی نہیں آتی. آج کا کام کل پہ مت چھوڑو. ہم کل کی بات کرتے ہیں. نماز شروع کرو، جمعے سے کروں گا. فلاں شروع کرو، رمضان سے کروں گا. فلاں کام کرو، تھوڑا آگے جا کر کروں گا. ہم لوگ لمبی امیدوں میں گھرے ہوئے ہیں. لمبی امید ہے، لمبی امید ہے، لمبی امید ہے. ہم اسی میں گرے ہوئے ہیں اور اس پہ بس نہیں کر رہے. مصیبت یہ کہ بس نہیں کر رہے. کتنا جیئیں گے یار، یہ بتا دو. آپ سنیے، فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے. اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں نا، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں، آپ بھی سنیں، میرے مدی چینل کے ناظرین بھی سنیں. امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے. جہالت اور نادانی یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پہ بھروسہ کر بیٹھے اور بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال ہی دل سے نکال دے.
کتنے نوجوان، کتنے جوان ہیں جن کو یہ ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا ابھی، وہ بڑھاپے کا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ کس نے بولا ہے تم کو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے یار؟ اسی طرح آدمی کی ایک نادانی یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں اچانک موت کو ناممکن سمجھے، مجھے کیا ہو سکتا ہے، آئی ایم فٹ۔ تندرستی کی حالت میں اچانک موت کو ناممکن سمجھے کہ اسی کو موت تھوڑی آ جاتی ہے۔ لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر غور کرے۔ کیا لاکھوں بچے جوانی پر پہنچنے سے پہلے مر نہیں جاتے؟ کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت کا شکار نہیں ہو جاتے؟ کیا سینکڑوں نوجوان بھری جوانی میں مرتے نہیں ہیں؟ کیا دسیوں نوجوان بیماریوں کا شکار نہیں ہوئے؟ ان باتوں پر غور و فکر کے ساتھ ایک اور بات دل میں بٹھا لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں کہ جب یہ چاہے گا تو اسی وقت آئے گی۔ اس طرح جوانی یا کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا خود ہی ایک نادانی نظر آئے گی۔ لمبی زندگی کی امید کی دوسری وجہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ ہو گئی نادانی اور جہالت کہ نہیں جناب جوانی میں موت تھوڑی کو آتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ نہیں مانتے، بوڑھے ہو جاتے پھر بھی نہیں مانتے، یقین مانیں۔ ایسی عجیب و غریب قسم کی ان کی مطلب وہ کہتے ہیں نا مت ماری جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ یار مطلب کہ جی کر کتنا جیئیں گے، پھر بھی ایک ہی دھن ہے، مال پیسہ دولت، مال پیسہ دولت، گھر بار کاروبار یہ وہ فلاں، ایک ہی دھن ہے۔ آپ سچی آپ اپنے دل سے پوچھو یار، ایک ہی دھن ہے، نوٹ کمانی، نوٹ یعنی نوٹ نظر آتی ہے نا آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، دل میں ٹھنڈ بہ گئی، نوٹ دیکھی دل میں ٹھنڈ بہ گئی، تو ایسا سکون ہو جاتا ہے، ہاں نوٹ ہے، نوٹ کو سینے سے لگا کر رکھیں، نوٹوں کو دل سے لگا کر رکھیں، نوٹوں کو آنکھوں میں لگا کر رکھو۔ کیا کریں گے نوٹوں کو اتنا؟ نوٹوں کا ہار پہنیں گے؟ کیا نوٹ کا کفن سلے گا؟ کیا ہم سے پہلے قبر میں نوٹیں بچھائی جائیں گی کہ بہت پیسے والا تھا جو سب سے بڑی نوٹ کی کرنسی اس کی میت پر پہلے اس کی قبر میں نوٹیں بچھا دو، بہت پیسے والا تھا، سائڈوں کی جو اینٹیں ہیں نا گاڑوں کی نہیں سونے کی اینٹوں کی سی قبر بنا دو، بہت پیسے والا تھا۔ کبھی بھی نہیں، نیور یار۔ دنیا میں پیسے والا ہو یا غریب ہو دونوں کا مکان الگ ہوتا ہے، میں مانتا ہوں۔ پیسے والے کا مکان الگ ہے، غریب کا مکان الگ ہے، فرق نظر آتا ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ ڈرائیور کوارٹر میں رہ رہا ہے، ڈرائیور بنگلے کے کوارٹر میں رہ رہا ہے اور سیٹ بنگلے کے اندر رہ رہا ہے۔ ڈرائیور کے پاس آدھا کمرہ ہے، سیٹ کے پاس 15 کمرے ہیں، دونوں جا رہے ہیں، حادثہ ہوا، سیٹ اور ڈرائیور دونوں مر گئے، دونوں کا کفن ایک ہی کپڑے کا، دونوں کا جنازہ ایک ہی مولانا پڑھا رہا ہے، دونوں کی قبر ایک ہی جیسی کھودی جا رہی ہے، دونوں کو ایک ہی ساتھ دفنایا جا رہا ہے۔ ارے سیٹ صاحب کے 16 کمرے تھے، اس کو بھی تلاشا ہی قبر دو گے؟ یہ تو چلو ملازم تھا، ڈرائیور تھا، تو ایسے چھوٹے کمرے میں سوتا تھا، اس کے کمرے میں تو اے سی بھی نہیں تھا، مگر ڈرائیور تو چلو ٹھیک ہے، اب سیٹ کو تو تھوڑا بڑا دو۔ کوئی بولے گا بیوقوف ہو گیا؟ دنیا میں الگ الگ گھر ہوتا ہے، قبر ایک ہی جیسا گھر ہوتا ہے، قبر نہیں بدلتی۔ اب اسی قبر کے اندر ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور حلال روزی کما کر اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو، اور سیٹ حرام روزی کما کر اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنا ہوا ہو۔ دونوں کی قبر ایک ساتھ ہوگی، نظر دونوں کو سیم آ رہا ہوگا، دونوں کی مٹی کے تودے نظر آ رہے ہوں گے، دونوں کی قبروں پر یکساں پھول لگے ہوئے ہیں، دونوں کی قبروں کے اوپر یکساں مروا چڑھا ہوا ہے، دونوں کی قبریں یکساں طور پر بنی ہوئی ہیں، مگر قبر کے اندر دونوں کا حال جدا جدا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ملازم خیانت کر کر کے اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہو، اور سیٹ پیسے والا نیک پرہیزگار متقی نمازی حلال روزی کمانے والا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار پرہیزگار نمازی
حرام روزی سے بچنے والا، سود سے بچنے والا، رشوت سے بچنے والا، دھوکے سے بچنے والا، ملاوٹ سے بچنے والا، دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا، حج فرض ہونے کی صورت میں حج کرنے والا، زکات فرض ہونے کی صورت میں پوری زکات ادا کرنے والا، تمام تر مال کے حقوق ادا کرنے والا، ہو سکتا ہے کہ ایسا سیٹ قبر میں جائے، اللہ راضی ہو جائے اور اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو. اندر کا معاملہ الگ ہے، زمین کا معاملہ الگ ہے. یہ تصور یاد رکھیے. اس کی تیاری کب کریں گے ہم؟ تو نہیں ایک ہی دھن ہوتی ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تو بوڑھے لوگ بھی نہیں مانتے. یعنی 50 کے بعد کیا، جب 50 کے بعد لذت کیا ہوگی زندگی کی؟ 50 کے بعد تو زندگی کی کیا لذت ہوگی؟ ختم، خلاص. اب ایک ہی لذت ہے وہ زندگی کی، یا تو پیسہ والا بننے کی تمنا ہے، یا پیسہ دیکھ دیکھ کے لذت ہے. اولاد کا فیوچر بنانے کی فکر. ارے بھائی اپنا فیوچر سوچو، اولاد کے فیوچر پر ہی سوچو کہ آپ کا فیوچر قبر ہے. اور اب تو بالکل لاسٹ اسٹیج ہے. بڑھاپے کے بعد کون سی منزل ہے یہ بتائیے؟ لڑکپن میں جوانی یاد آئی تھی، جوانی میں ادھڑپن یاد آیا تھا، ادھرپن میں بڑھاپا یاد. اب بوڑھے ہو گئے، اب کیا کرو گے؟ اب کون سا دور رہ گیا؟ بڑھاپے سے پا کر پیا میں کزا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہم اب بھی مان جائیں. جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، جوانی کی توبہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بڑھاپے کے مقابلے میں. لیکن جوان سمجھتا ہے کہ میں بھی اور جیوں گا. نہیں جیتا. زیادہ جوان مر رہے ہیں اس وقت. 40 سے پہلے تقریباً کئی لوگ جا رہے ہیں دنیا سے. جنگ و جدل ہے، دہشت خوف ہے، پتہ نہیں کس طرح موت آ جاتی ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، کیا چیزیں انسان کو مار دیتی ہیں. ہم نے تو 30 سال کے نوجوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو کندھے دیے ہیں. ہماری عمر تو ان سے بھی بڑھ گئی. پتہ نہیں کب موت آ جائے تو کب ہمارا کام پورا ہو جائے. اللہ اپنی رضا پر موت نصیب فرمائے. زندگی کا انداز بدلنے کی کوشش کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدلنے کی کوشش کیجئے. میں نہیں کہتا کاروبار مت کریں، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اس کا انکار نہیں کرتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کام کاج کیا ہے. روزگار کمانا ہے، مگر ہم روزگار ہی کے ہو کر رہ گئے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں. آج بیان میں آپ کو آخرت یاد دلا رہا ہوں کہ آپ پورا دن کام کرتے ہیں، نوٹیں کماتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، آخرت کی کیا تیاری کی؟ رزق حلال پر کتنا دھیان دیا؟ یہ ہے بات. اللہ کرے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو امام غزالی فرماتے کہ لمبی زندگی کی امید کی دوسری وجہ دنیا کی محبت ہے. انسان اپنے دل کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو زمانہ پڑا ہے، ابھی کس نے مرنا ہے، میں پہلے یہ مکان بنا لوں، فلاں کاروبار شروع کر لوں، اچھی گاڑی خرید لوں، سہولیات سے اپنی زندگی بھر لوں. جب بڑھاپا آئے گا اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے. اس طرح ہر کام سے 10 کام نکالتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک روز پیغام میں موت آ جاتا ہے. اب پچھتانے کے علاوہ اس کے ہاتھ پہ کچھ نہیں بچتا. اس میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ دنیا کے دھوکے کو پہچانے. جو اس طرح کی سوچ ہے نا، جن کی جو بھی امام غزالی نے فرمائی ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ دنیا کے دھوکے کو پہچانے اور اس کی حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل کرے. کیونکہ جس پر دنیا کی حقیقت کھل گئی، دنیا کی لذت چند روزہ ہے، موت کے ہاتھوں اسے ایک روز ختم ہونا ہی ہے، وہ اسے عزیز نہیں رکھ سکتا. ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ موت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں.
آج ہم چلتے پھرتے دیکھتے رہے نا، آپ کو زندگی گزارنے کا جو انداز نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ ہمیں موت یاد نہیں رہی. کہ جس کو موت یاد ہوگی نا، وہ نماز تو نہیں چھوڑے گا. کیسے نماز چھوڑے گا؟ کہ یار میں ابھی مر جاؤں گا تو کیا میں قضا نماز کے ساتھ مروں گا؟ جس کو موت یاد ہوگی، اب بتائیے وہ فلمیں دیکھے گا. موت اس کو یاد ہے، جانتا ہے کہ کسی وقت بھی موت آ جائے گی، جانتا ہے کسی وقت بھی موت آ جائے گی. اب وہ فلم دیکھ رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ یار ابھی اب دیکھتے دیکھتے اگر موت آ گئی تو. شراب پی رہا ہے تو ایسا تو نہیں شراب پیے گا دو نشہ چڑھے گا اور بٹن دبائے گا تو نشہ چلا جائے گا، ایسا تو ہے نہیں. اپنے طور پر چڑھے گا، اپنے طور پر جائے گا. اور نشہ نہ بھی چڑھے تو شراب تو پھر بھی حرام ہی ہے نا. تو اب شراب پی اور اسی وقت موت آ گئی تو جوئے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، جوا کھیل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گیا تو اللہ نہ کرے بدکاری کر رہا ہے، بدکاری کرتے کرتے مر گیا تو میں آپ کو بات بتاؤں، انسان جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. سوچئے، یعنی شراب کا عادی جو ہے نا، یہ جب اٹھایا جائے گا نا قیامت کے روز تو اس کے گلے میں شراب کی سرائی لٹک رہی ہوگی. اس کے بعد شراب کی علامت ہوگی، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ شرابی ہے قیامت میں. اور ایک شخص اللہ کی راہ اور حج یا عمرے کو گیا احرام باندھ کر، اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. جب وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو احرام کی حالت میں ہوگا اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا حاضر ہوگا. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. کیا تمنا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ سوچئے. نادان مت بنیے، جان کر انجان مت بنیے. کہتے ہیں بیوقوف مت بنیے. جان کر انجان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بیان کرنے والا آیا، بیان کر کے چلا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں، اپنے بارے میں آپ سوچئے، آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں تو آپ اپنے آپ کو صحیح کیجیے. اس کے سوا چارہ نہیں ہے. آپ بولو کل صحیح کروں گا، کل ابھی تو اس پر تو میں نے بیان کیا، کل کس سے دیکھیے، اس کو پتا آپ کل تک جیئیں گے. کئی نوجوانوں کی شادی کی رات ایسے آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے. شادی کی رات ناچتے ناچتے کمرے میں گیا کہ اگلے دن رخصتی ہے، اٹھایا تو اٹھا ہی نہیں، مر گیا. کئی آپ کو نہیں پتا. اچھا کتنوں کی شادی ہوئی ہے، شادی بارات آ گئی ہے، ٹاٹا ٹاٹا ہوائی فائر ہوا، مر گیا. ہوا نہیں ہوا، دلہن بھی مری ہے، دولہے بھی مرے. کیا دیکھا؟ خوشی کی رات آئی وہ بھی غم میں بدل گئی. تو یہ چیزیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے. بچے مر جاتے ہیں، بوڑھے مر جاتے ہیں. ماں تمنا کیے ہوئے جی رہی ہوتی ہے کہ بیٹا بیٹے کی شادی ہوگی، سہرا دیکھوں گی، سہرا دیکھوں گی. بیٹے کا سہرا دیکھا نہیں دیکھا، ماں نے قبر کا گڑھا دیکھ لیا. ہر ایک کو موت آنی ہے. ہم بھول گئے میٹھے اسلامی بھائیوں، مگر یاد رکھیے گا موت ہمیں نہیں بھولی. ہم قبر کو بھول کے بیٹھے ہیں، مگر یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر ہمیں نہیں بھولی. اس لیے بہتر یہ ہے، بلکہ درست ہی یہی ہے، اپنی ڈائریکشن تبدیل کر دیجیے. آپ کہیں کہ اب میں کاروبار کروں، تجارت کروں، یہ سب کچھ کروں، ٹھیک ہے. آپ کو جو حلال ذریعے سے کرنا ہے، حرام نہیں، حلال ذریعے سے کرنا ہے کریں. نماز کا وقت ہو مسجد میں آ جائیں، سنتوں پر عمل کریں. جو کام حرام ہے اس کو چھوڑ دیجیے، جو کام حرام ہے اسے چھوڑ دیجیے. اور یہ سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میوزک حرام ہے، چھوڑ دیں. داڑھی منڈانا حرام ہے، چھوڑ دیں. نماز قضا کرنا حرام ہے، چھوڑ دیں. فلمیں دیکھنا حرام ہے، چھوڑ دیں. شراب پینا حرام ہے، چھوڑ دیں. جوا کھیلنا حرام ہے، چھوڑ دیں. بدکاری حرام ہے، چھوڑ دیں. یہ بد نگاہیاں جو کرتے پھرتے ہیں حرام ہے، چھوڑ دیں. اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. نہیں چھوڑیں گے پھنس جائیں گے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، عذاب میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا.
اللہ نہ کرے اسی کام کرتے کرتے موت آ گئی، ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سوچ ہی لیجیے آپ. بھائی میں کوئی اور بات تو نہیں کہہ رہا نا آپ سے یہی تو کہہ رہا حرام چھوڑ دیجیے، جو حرام ہے نا اس کو چھوڑ دیں. حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. بھائی یہ حرام ہے نہیں کروں گا، یہ حرام ہے نہیں کروں گا. یہ حرام جاننے میں اتنی دقت تو نہیں ہوگی آپ کو نا. حرام کام چھوڑ دیجئے، ناجائز کام چھوڑ دیجئے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے نا، چھوڑ دیجئے، زندگی گزاریے. اب مسلمان کو اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ یہ تو بات موٹی سی بات کر رہا ہوں نا. بھائی آپ بہت باریک بات کر رہے ہیں جناب، اتنی گہرائی میں مت جائیے. چلو بھائی گہرائی میں نہیں لے جاتے، آپ کو باریکی میں نہیں لے جاتے. ارے حرام چھوڑنا کیا یہ باریکی ہے؟ حرام چھوڑنا یہ کیا گہرائی ہے؟ تو ہمارا اپنا مطلب کہ وہ ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور ہم اس کے احکام مانیں گے. ہم نے اس کا اقرار کیا ہے، قرآن کی بات مانیں گے، ہم نے اقرار کیا ہے. جس چیز سے قرآن منع کر رہا ہے، جس چیز سے اللہ منع کر رہا ہے، جس چیز سے اس کے رسول منع کر رہے ہیں، میں ان چیزوں سے روک رہا ہوں آپ کو. ارے وہ تو رک جاؤ. اور خدا نہ خواستہ کبھی غلطی سے کوئی کام ہو جائے، انسان ہے، بتقاضا بشریت ہو گیا کام. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ہم فرشتے تو نہیں ہے نا، بتقاضا بشریت انسان ہونے کے ناطے اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کا دروازہ تھوڑی کوئی بند ہے. مگر یہ یاد رکھیے غلطی سے ہوتی ہے. جو جان بوجھ کر کی جائے وہ غلطی نہیں ہے. کسی کو غلطی سے دھکا لگ گیا تو آپ سوری بولو گے، وہ ریئلائز کرے گا. اگر غلطی سے دھکا لگا، جان بوجھ کے دھکا مارو گے اور بولو گے سوری غلطی سے لگ گیا، وہ بولے گا اندھا سمجھا ہوا ہے، بیوقوف سمجھا ہوا ہے. جان بوجھ کے دھکا مارتے اور کہتے ہو کہ غلطی سے دھکا لگا، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اگر غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، اس میں ہم توبہ کر لیں گے. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، وہ معاف کر دے گا. اور کہاں اتنی سختی ہے؟ آپ حدیث پاک کا مضمون دیکھیے کہ اجنبی عورت پر جو پہلی نگاہ اٹھی، آپ چل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، بازار میں چل رہے ہیں، اب آنکھیں گھر پر رکھ کر تو ہم نکلیں گے نہیں، ہے نا؟ آنکھوں کے ساتھ ہی گھر سے نکلنا ہے. بے پردگی پتہ ہے، لوگ عورتیں پردہ نہیں کر رہی بدقسمتی کے ساتھ. اب آپ جا رہے ہیں اپنی طور پر آپ نے احتیاط کی، آپ نگاہیں جھکائے چلے جا رہے ہیں. اچانک آپ کی نظر اٹھی، کوئی سامنے سے اجنبی بے پردہ عورت آ گئی، اٹھ گئی نظر، بے پردہ عورت سامنے نظر آ گئی. اب یہ جو پہلی نظر اٹھی نا، ہماری اسلام اور شریعت میں بہت گنجائش ہے. پہلی نظر اٹھی، یہ پہلی نظر ہمارے اسلام ہماری شریعت میں معاف کر دی. اب آپ نظر لوٹا لیں، پھر چلیے. اب آپ بولو گے پہلی نظر اٹھی ہے، میں دیکھتا چلا جاؤں. اب یہ جرت ہے، یہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس کو اس کے رب اور اس کے رسول نے منع کیا، مت کریے. کیوں کر رہا ہے؟ نتیجے سے بے خوف ہے. شب و روز اللہ کی نافرمانی کرے، نتیجے سے بے خوف ہے. آپ غلطی کریں، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا کہ ایکشن کا ریئیکشن نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ایکشن کا ریئیکشن ہے. ہم گناہ کریں، ہم بددیانتی کریں یا بدکاری کریں، اللہ کی نافرمانیاں کریں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا پچھلی قومیں یاد نہیں ہے آپ کو؟ قوم یاد کہاں ہیں؟ قوم سمود کہاں ہے؟ قوم لوط کہاں ہے؟ یہ قومیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اس کے رسول کو جھٹلایا، وہ قومیں کہاں گئی؟ نیست و نابود ہو گئی. اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آج جو کچھ ہوتا ہے سب عذاب الہی ہے، مگر سوچنے میں کیا حرج ہے کہ اگر یہ بھی اگر عذاب کی کوئی صورت ہوئی تو آج بھی سیلاب و طوفان آتے ہیں، بہا کر لے جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمین میں دھسا دیتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اڑا کر لے جاتی ہیں. کیا نہیں ہو رہے واقعات؟ طرح طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، کینسر کا مریض بن جاتا ہے، ایڈز کا مریض بن جاتا ہے، جان لیوا بیماریاں لگ جاتی ہیں، طرح طرح کے امراض لگتے ہیں نہیں لگتے.
پریشانیوں کا شکار بندہ نہیں ہو رہا؟ اس کو نوٹس نہیں دیے جا رہے؟ مان جا مان جا مان جا، دنیا میں ہونے والے واقعات ہم دیکھتے پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، معلوم نہیں ہوتا دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ جو اس کے ساتھ ہوا کل میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس اس پر غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور ایک موٹی بات یاد کر لیجئے، موٹی بات، پلیز موٹی بات یاد کر لیجئے، حرام چھوڑ دیجئے، اللہ کی اطاعت میں آ جائیے، فرما برداری میں آ جائیے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا میਂہ برسائے گا، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانیوں پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی۔ آپ اور ہم ایک دفعہ اللہ کی فرما برداری کی چھتری کے نیچے تو آئیں، ارے نافرمانی کر کے بھی پایا تو کیا پایا؟ چلو یہ بھی بتا دو کیا پایا؟ پریشانی، قرضہ، دکھ، تکلیف، بے عزتی، تھانے، کورٹ، کچہری، قرض داروں کے قرضے، گھر والوں کی باتیں، یا والوں کی باتیں، لوگ دنیا کی ٹھوکریں، ملا بھی کیا اللہ کی نافرمانیاں کر کے؟ پھر بھی فرما برداری کی طرف نہیں آتے۔ یقین مانیے موت ہے ایک جھٹکا قبر میں اتار دے گا، پھر پچھتائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی زمین پر ہے، ابھی موقع ہے، میٹھے اسلامی بھائی ابھی مان جائیں، صرف پیسہ صرف پیسہ صرف پیسہ نہ کریں، میری بات مانیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ تو سکی عطار کو یا خدا غمے روزگار سے لے بچا، دے غمے مدینہ پے رضا بہی، بس یہی دعائیں دلی رہی، تیرے غم میں سگی عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غمے مال سے بچانا مدنی مدینے والے، اللہ ہمیں غمے مال سے بچا دے۔ بس مال 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 مال، یقین مانیے یہ مال کچھ بھی نہیں، سب یہیں رہ جائے گا، گاڑی پارکنگ میں کھڑی رہ جائے گی، پیسہ بینک میں رہ جائے گا، الماری میں کپڑے رہ جائیں گے، عمل ساتھ آئے گا نہیں آئے گا، تو تے نا، عمل کہاں ہے یار؟ عمل کہاں ہے؟ پلیز اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، عمل کی طرف آئیے۔ کئی بیانہ سنتے رہتے ہیں، اجتماعات میں ہو سکتا ہے آتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات ہماری حالت بدلتی نہیں ہے، ہماری طبیعت نہیں بدلتی۔ ہم بے نمازی تھے، بے نمازی رہتے ہیں، ہم داڑھی منڈے تھے، داڑھی منڈے ہی رہتے ہیں، ہم حرام کماتے تھے، ہم حرام کماتے ہی رہتے ہیں، ہم فلاں فلاں برائی میں مبتلا تھے، ہم اسی میں لگے رہتے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا یار، دل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نگران شورا کا سنت و بھرا بیان براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور نگران شورا ماشاء اللہ اپنے مدنی پھولوں سے نواز رہے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر نگران شورا کی جانب پیٹرز میرزبرگ ساؤتھ افریقہ چلتے ہیں۔ مجھے ہمت کیوں نہیں مل رہی ہے مولا؟ مجھے توفیق کیوں نہیں مل رہی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں مان رہا ہوں کہ صحیح ہو رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے، اور میں غلط ہوں، میں بدلنا چاہتا ہوں مولا، میں بدل ہی پا رہا ہوں۔ اللہ ہمت دے گا، اللہ طاقت دے گا، اللہ توفیق دے گا، وہی توفیق دینے والا ہے، وہی رحمت فرمانے والا ہے، وہی دلوں کا بدلنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور اپنے آپ کو مسجد میں لائیں، نمازی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دیں، حرام ہے اسے۔ حدیث میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، مجھے حدیث کا مضمون یاد آ رہا ہے، تمہیں جس کام کا کہا جائے وہ کام کرو، اس کام کو طاقت بھر جتنی تمہیں استطاعت ہے، قوت ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکا جائے اسے رک جاؤ۔ یعنی رکنے کا جو ہے نا، یہاں فل سٹاپ ہے، رکنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نو آپشن۔ اور زندگی کی امید پر اپنی نیت کو پینڈنگ مت کیجیے گا، کہ یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، میں آپ کو میں عرض کروں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، 3 دنوں کے لیے
اپنے کام سے، اپنے گھر بار سے، اپنے کاروبار سے، اپنے شہر سے تھوڑا سا نکل کر اللہ کی راہ میں 3 دنوں کے لیے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیے. بس بیٹھ جائیے. آپ کے دل کی دنیا نہ بدلے تو مجھے کہیے گا. انشاءاللہ رب کی رحمت شامل آ رہی. ایک موومنٹ ہوگی نا، اور اللہ کی راہ میں سفر کی ایک برکت ہے. ایک خود بخود آپ کو ریئلائز ہوگا، یار میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. تھوڑا سا آپ کو چینج ملے گا. مسجد ملے گی، نماز، تہجد، تلاوت وغیرہ وغیرہ عبادت ملے گی، مدنی انعامات پر عمل کرنے کا موقع ملے گا، مسجد سے باہر نکل کر نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملے گا. پتہ چلے گا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، مسجد کی طرف لانا، ان کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں ہے. لوگ مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ایک آپ کے اندر ایک پازیٹو ڈیولپمنٹ پیدا کرے گی. 3 دن کا مدنی قافلہ، 27 مہینے کے 27 دنوں تک آپ اپنا معاملہ دیکھیے. اور 3 دنوں کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں آئیے. اس سے بھلے ہفتہ اتوار بھی آپ کا ملا لیجیے، چھٹی کا دن ہے. اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دنوں کا مدنی قافلہ مدینہ ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی پازیٹو ڈائریکشن ملے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. دوسرے گناہوں بڑے سلسلوں سے باز رہیے. آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے بہت فرق پڑے گا. قرآن کی تعلیم کے مدرسے یہاں لگتے ہوں گے، امید ہے. عدنان بھائی لگتے ہیں مدرسے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے شرکت، وہاں آئیے، قرآن درست کر لیجئے اپنا. انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فرق پڑے گا. قرآن کی تلاوت ویسے ہی دلوں کا زنگ دور کرتی ہے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور خاص دعوت دے دوں، پتہ نہیں اب آپ اپنے باب المدینہ کراچی آ جائیے. ایک بہت سیزن آ رہا ہے. سیزن کاروباری آدمی ہوتا ہے نا، سیزن کا انتظار کرتا ہے. تیزی آ رہی ہے، 1 کا 10 ملے گا. ایک مہینہ آنے والا ہے. فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. روزانہ لاکھوں لاکھ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں. وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اس میں خاص ایک عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں. آپ کو میں فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کی دعوت دیتا ہوں. اللہ توفیق دے تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فیضان مدینہ کراچی میں کیجیے. اگر پورا مہینہ نہ دے سکے تو آخری عشرہ کر لیجیے. جتنے دنوں کے لیے آ سکیں آئیے. انشاءاللہ تعالی زندگی کے عمدہ لمحات آپ گزاریں گے فیضان مدینہ میں. عبادت کا ذوق ملے گا، شوق ملے گا، توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اور اگر بالکل پاکستان بھی نہ آ سکے تو ساؤتھ افریقہ میں جہاں اعتکاف ہو وہاں کر لیجئے. یعنی اس مہینے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی دھن ہو، نیکیاں کماؤ، نیکیاں کماؤ، نیکیاں کماؤ، نیکیاں کماؤ. ایک ہی مہینہ آتا ہے، پورے سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح فرمان ہے نا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی سارا سال رمضان ہوتا. اس مہینے کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. انشاءاللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ریوائنڈ ہوتی رہیں گی. ہفتے کو مدنی مذاکرہ امیر سنت فرماتے ہیں. ہر ہفتے کو آپ کے یہاں کے تقریباً 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 6 ساڑھے 6 بجے آپ مدنی چینل پر آ جائیں. انشاءاللہ ہر سیٹرڈے کو امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، وہ دیکھیے. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے ابھی نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان سنا، جس میں آپ نے ہمیں فکر آخرت
جو کہ مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ ہونی چاہیے، اس کا احساس دلایا، اور ہم دنیا کے معاملوں میں کتنے گہرے جا چکے ہیں اس کا بھی ہمیں احساس دلایا، اور آخرت کی تیاری کے معاملے میں اپنے عقلی اور نقلی دلائل سے یہ ہم پر ظاہر کیا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، موت ہر ایک کو آنی ہے، اور نزع کا جو وقت ہے موت میں، جس کو سکرات کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کا ایمان برباد کر دے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ ایمان کی سلامتی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اور اس سے بیعت کر لو، اس کے مرید بن جاؤ۔ الحمدللہ اس دور کی عظیم روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے جو کہ ہمارے ایمان کی ایک گارنٹی ہے کہ میرا کوئی مرید بھی بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ الحمدللہ عز و جل نگران شورا ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ وکیل عطار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ امیر اہل سنت کی طرف سے بیعت لے سکتے ہیں، تو جو بھی امیر اہل سنت کے بیعت ہونا چاہیں نگران شورا کے ذریعے سے یہیں پر امیر اہل سنت سے بیعت کر سکتے ہیں، اور وہ اسلامی بھائی جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہوں وہ چاہیں تو بیعت برکت کر سکتے ہیں، یعنی طالب بن سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر صاحب کے فیوز و برکات بھی حاصل کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت اور سلسلہ قادریہ کے فیوز و برکات بھی اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم نگران شورا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم کو توبہ بھی کروا دیں، کیونکہ جن چیزوں کا احساس دلایا گیا ہے اس سے ہم سب کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ہم توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت کا مرید بھی بنا دیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس
عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ Alhamdulillah Azza wa Jal, my dear Islamic brethren, from this very area Alhamdulillah Azza wa Jal, my dear Islamic brethren, in this very area we have our Jai Namaz, a place where Dawat Islami does its daily activities. And mashallah, the weekly Ijtama of Dawat Islami takes place in the same markaz of Dawat Islami, which is in Raystop, everybody knows, in Peter Maritzburg. So it is humble request for all Islamic brothers, please you make an intention to please try to join the weekly Ijtama of Dawat Islami every Thursday night after Isha Salah. We try to make an intention, inshallah. Okay. Islamic Sisters Ijtama also takes place every Wednesday. So, what time, Adnan bhai? Time? Islamic Sisters Ijtama. Where every Wednesday after Zohar Salah. So inshallah you try to also get your Islamic sister to join that weekly Ijtama, inshallah. As Nigrani Shura mentioned, that inshallah our Madani Kafila will be traveling to Babul Madina Karachi, and inshallah just a few days before Ramadan our Kafila will be leaving, 3 to 4 days before Ramadan. Those Islamic that are interested, please hand over your name to the responsible Islamic in the area. Inshallah Tabarak wa Ta'ala, we will prepare a package, and inshallah we will take this Kafila inshallah to Babul Madina Karachi inshallah. You imagine that we have 30 days in Itikaf, and you know the company, whose company we're going to be in? MashaAllah. Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Qadri Razavi, Allah grant him a long life and good health. Inshallah he'll be taking Madani Muzakir on daily basis. Inshallah we'll have some time to spend in the barg of Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat, sometime Iftari, sometime Sahari, wherever our luck is. Inshallah we will definitely meet Papa and we will spend some time inshallah. So please try to make good intentions inshallah, and try to join this Kafila inshallah to Babul Madina Karachi inshallah. Allah Ta'ala reward in abundance. Allah karam aisa kare tujh pe jahan mein aye dawat islami teri dum machi ho. Amin. دوسرا یہ کہ آپ کوشش یہ کریں روزانہ کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا کام کریں. جیسے آج آپ آئے عشاء پڑھ کر آئے نا, کچھ نہ کچھ روزانہ سونے سے پہلے کوئی ایک آدھ کام آدمی کر کے سوئے. مثال کے طور پر فیضان سنت کا درس دیا یا سنا, مدرسے قرآن پاک سیکھنے کے لیے گئے, کسی کو لے گئے, کوئی ایک نیکی کی دعوت اپنے ذمہ لے لیں. اور 2 5 6 10 12 اسلام بھائی مل کر مدرسے میں آ گئے, درس شروع کر دیا. دکانیں آپ کی مارکیٹ میں ہیں, وہاں درس دینا شروع کریں. دیکھیں جب تک کہ ہم یہ شروع نہیں کریں گے اس وقت آپ بتائیے کہ صفائی کیسے ہوگی. ہم آپ کا ایک صفحے کا درس کیا پتا کسی کی تقدیر بدل کے رکھتے اور کسی کو مسجد کا راستہ دکھا دے. اتنی تیزی سے برائی بڑھ رہی ہے, اتنی تیزی سے برائی بڑھ رہی ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ ماشاءاللہ یہاں آئے ہیں, گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی تو نیکی کی دعوت کا جذبہ ہوگا, تو دین سے محبت ہوگی تو اب یہاں آئے نا یار, ورنہ یہاں کیوں آئے آپ؟ یہاں معاذ اللہ کوئی گناہ بڑا سلسلہ تو نہیں ہے. آپ کو پتا تھا کہ نیکی کی دعوت ہوگی, بیان ہوگا, کوئی باتیں بتائی جائیں گی اسلام و دین کی, تو اب یہ سننے کے لیے آئے. تو ہم یہ گمان کر سکتے ہیں نا کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر کہیں تو اسلام و دین کی محبت ہے کہ آپ آئے ہیں, بیٹھے ہیں. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی روزانہ آپ اپنی صورت بنائیں. کم از کم یہ ہو کہ کوئی جگہ درس شروع ہو
تو آپ کا ایسا ہوگا یار یہ درس دیں گے، اپنے مل کر درس سنیں گے. کوئی ایک کام شروع کریں یار، یعنی یہاں جو آئے نا وہ خالی نہ جائیں، کوئی نہ کوئی کام ہو. میں ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو کہ جیسے کوئی ایک درس دے رہے ہیں رات کو یا دوپہر کو یا شام کو، کوئی بھی ایک ٹائم پر کہ یار یہ درس ہوگا تو یہ فلاں درس دے گا، میں بیٹھ کر سنوں گا. اور رات کو ہم جب دکان وغیرہ بند کریں گے تو اب پیٹرس میرس پر اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ کہیں جا نہ سکو. اب مرکز ماشاءاللہ آپ ہی لوگوں نے بنایا ہے، ورنہ یہی ہم دو تین سال پہلے آئے تھے تو کوئی شے نہیں تھی. اسی طرح کا اجتماع تھا، اور وہیں اجتماع کے بعد بیٹھ کر ہی مشورہ کہتا ہے کہ یار کو تربیت گاہ ہونی چاہیے دعوت اسلامی کی. اور ماشاءاللہ آپ نے بنا بھی لی، الحمدللہ. بنا بھی ایسی کہ امیل اور سنت بھی آ گئے یہاں پر. اور اب ماشاءاللہ آپ نے ایک اور جگہ بھی دیکھ لی ہے، وہ جگہ بھی آپ لے رہے ہیں کہ اس کی جگہ پر وہاں انشاءاللہ عالی شان مسجد تعمیر کریں گے، اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اتنی مطلب کہ اس میں خوشی کی بات ہے کہ یہاں والوں نے اپنا گھر بنایا، ٹھیک ہے، اب تک اللہ کا گھر نہیں بنایا، یعنی مسجد ہم نے اپنے لیے نہیں بنائی. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جلدی آپ مسجد بنا لو گے. مل جل کر کوشش کریں گے، پیمنٹ بھی کرنی ہے اور مسجد بھی بنانی ہے، اور عالی شان مسجد بنائیں. اور خواہش یہ ہے کہ اس مسجد کے ساتھ آپ کا مدرسہ بھی بنے، جس میں آپ کے بچے قرآن کی مفت تعلیم حاصل کریں. ساتھ ایک اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہال بنائیے، ہال نما، پردے بالکل سیپریٹ ہو، ہال نما. ماشاءاللہ پلاٹ بڑا ہے آپ کا، میں ابھی دیکھ کر آیا تھا مغرب سے پہلے، تو پلاٹ بڑا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو وہاں پر اس کا مطلب اگر سنگل اسٹوری بھی کچھ بنانے کی کوشش کریں گے، آئی تھنک پرمیشن شاید مل سکے گی. آلریڈی پرمیشن ہے، تو مشورہ دے رہا ہوں. اس سے پہلے بھی ہمارے مشورہ ہی ہوا تھا، اور آج الحمدللہ ہمارے پاس ایک جگہ تو ہے. آج اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے ایک اور جگہ لے لی، تو مسجد بھی بنے، میرا مشورہ ہے آپ کو، اور مدرسہ بھی بنے، اور اللہ توفیق دے تو جامعۃ المدینہ بھی بنائیے گا انشاءاللہ. یعنی پیٹرس میرس برگ یہ وہ شہر ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہر سال حافظ بھی بن کے نکلتے ہوں، عالم بھی بن کے نکلتے ہوں، اور نمازی اور مبلغ بھی بن کے نکلتے ہوں. ایسا مرکز بنائیے، عالی شان مرکز ہو، خوبصورت مرکز بنائیے، اللہ کا گھر بنائیے بہترین. ہم باب المدینہ کراچی میں ہم نے ایک مسجد بنائی، تو ایک اسی طرح کھاتے پیتے آدمی تھے، اللہ نے ان کو نوازا تھا، وہ بولے میں مسجد بناؤں گا. جب آپ بناؤ، مسجد بنانی شروع کی. مجھے بڑا ایک ماربل آیا، مسجد ماربل لگاتے، مسجد میں ماربل لگنے کے لیے آیا، کہا یہ کیا ماربل لے آئے ہو؟ ایک اپنے انداز سے میں سمجھا رہا ہوں، یہ کون سا ماربل ہے؟ کہ مسجد میں لے گئے. بولا میرے گھر میں ماربل اس سے قیمتی ہے، جو ماربل میرے گھر میں لگا ہے نا اس سے قیمتی ماربل میں اللہ کے گھر میں لگاؤں گا، جیسا ہی ماربل لگاؤں گا. مجھے بہت پسند ہے اس کی بات، یہ اللہ نے مال دیا ہے تو اسے خرچ کیا، اور اپنی آمدنی جو یہ مہینے کے جو پیسے کماتے تھے نا، اپنی آمدنی میں سے نکال کر یہ مسجد بنا رہے تھے. اتنا ماشاءاللہ ان کو جذبہ. ایسے کئی لوگ ہیں الحمدللہ. کراچی، باب المدینہ کراچی میں، پاکستان میں دعوت اسلامی، اگر میں بولوں شاید اگر مبالغہ نہ ہو تو ہفتے میں 2 مساجد کی ایوریج ہے ہماری، بن رہی ہے الحمدللہ. ہمارے پاس ہے کروڑوں مسلمان ہیں، مساجد کی ضرورت کہاں نہیں ہے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہے، تو اللہ کرے کہ ایسا ہوگا کہ یہاں ہزاروں خاندان مسلمانوں کے رہتے ہیں. پیٹرس میرس برگ ہزاروں خاندان رہتے ہیں. بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہوں گے آپ کے، تعلیم کے مسائل الگ ہوں گے کہ ان کو پڑھائیں کدھر. تو دارالمدینہ کھولیے یہاں پر اسکول دعوت اسلامی کا، بالکل کھل سکتا ہے، تاکہ ہمارے بچے اسکول بھی پڑھیں اور اسلامی تعلیم کے ساتھ پڑھیں. تعلیم بھی ہو اسلامی تعلیم کے ساتھ ہو، تاکہ ہمارے بچے بگڑے تو نا. ایجوکیشن، دعوت دارالمدینہ، میڈیا، مدری چینل، فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدینہ ہی مدینہ، یہ سب ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے. کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کے بھی ہو جائے گا. جب یو کے بلیک بن کے اندر دارالمدینہ کھل سکتا ہے، ہند میں، انڈیا میں دارالمدینہ کھل سکتا ہے، تو آپ کے یہاں کیوں نہیں کھل سکتا؟ تو آپ ہمت کریں گے، آگے آئیں گے. وقت بھی دینا پڑے گا، سرمایہ بھی دینا پڑے گا، آپ کی توجہ بھی چاہیے ہوگی. انشاءاللہ یہ جگہ کی قیمت بھی ادا ہو جائے گی. اور کیا 1 پوائنٹ کتنا ہے؟
1.1 रेंट मिलियन, 11 लाख रुपए यहाँ के ना। हाँ, तो इंशाल्लाह यहाँ कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा खड़ा होगा कि यार प्लॉट भी मेरा ने, जगह भी बना भी मैं दूंगा, वह बनेगी दावत इस्लामी की तरकीब से। क्योंकि चला दावत इस्लामी इसको भी अपने अंदाज से चलाएगी, भी देखना है कि आपको घर घर कैसा मदनी माहौल बनाती है। तो हम मस्जिद बनाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ मेरे आका की 12वीं भी मनाएंगे, खूब मारा भाया मुस्तफा की धूमें होंगी। यहाँ गौसपा की 11वीं भी मनाई जाएगी, या ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी भी मनाई जाएगी। जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुंडे भी होंगे, नियाज और सब कुछ हो रहा होगा। आला हजरत की 25वीं भी मनेगी, उर्स आला हजरत भी मनाएंगे, शबे मेराज भी मनाएंगे, शबे बारात भी मना। आप बताओ कैसा मजा आएगा। आली शान अंदाज है। मस्जिद के अंदर आपकी तरकीब होगी, आपके बच्चे मदरसे पढ़ रहे होंगे, मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया, मदनी मुन्नियों को पढ़ाने के लिए इस्लामी बहनें और इस मदनी मुन्नों को पढ़ाने के लिए इस्लामी भाई। तो इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपकी दावत इस्लामी के पास इस सच को कमी नहीं है, हर चीज आपको मुहैया हो सकती है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, आपके इसी शहर के अंदर आपके बच्चे स्कूल पढ़ें दावत इस्लामी का हो, मदरसा पढ़ें दावत इस्लामी का हो, आलिम बने दावत इस्लामी का हो, मस्जिद में आए, नमाज है तो तरबियत गाह बनी हुई है, दर्स हो रहा है, बयान हो रहा है, सलात व सलाम हो रहा है, जुमे को भी मजे को मजा आ रहा होगा। कैसा अच्छा लग रहा है, सोच सोच कर अच्छा लग रहा है। बनेगी मस्जिद तो कैसा लगेगा। बस जल्दी करें, फौरन बना लें यार। तो मेरा 11 लाख रेंट को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है इधर की, करते रहते हैं आप लोग, तो बहुत सारी जगह ले ली हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। माशाल्लाह एक इस्लामी भाई ने 2,70,000 की किस्त का ऐलान किया है। हुजूर बेसिकली 4 किस्तें हैं 2,70,000 की माशाल्लाह से, जिसमें से एक किस्त इसलिए मैंने अपने जिम्मे ली इंशाल्लाह, वो 2,70,000 इंशाल्लाह हमें वो देंगे। और माशाल्लाह किस्त है वो हमें 31 मार्च को देनी इंशाल्लाह, हमें वो पे करें। अल्लाह आसानी करे और अल्लाह मदद करे, मददगार पैदा फरमाए। बनानी भी है और आबाद भी करनी है। ऐसा ना हो कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। मस्जिद आबाद होती है नमाजियों से, नमाज, तिलावत, कुरान, जिक्र, अस्कार, काफले। भाई 12 माह के काफले आ रहे हैं, तो 30 दिन के काफले आ रहे हैं, तरबियती कोर्स हो रहे हैं, तो मदनी कोर्स हो रहे हैं। आप भी बोलोगे यार पीटर्स मेरेजबर्ग में बैठा हूं कि बाबुल मदीना कराची में बैठा हूं। आपको मदीना मदीना हो रहा होगा। मेरे को तो मजा आ रहा है कहते कहते, आपको पता नहीं सुनते सुनते मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो मजा आ रहा है, तो थोड़ा मजा मिलाओ भी ना। हुजूर हम में से भी कोई अनाउंस कर सकता है? कर सकता है, लेकिन अभी हमने चंदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, तो ये समझेंगे कि चंदा करने के लिए हमको जमा किया है। मैं इसलिए सिर्फ तरकीब दिला रहा हूं, चंदा करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया हमने। तो इंशाल्लाह आप करते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई ऐसे अल्लाह के नेक बंदे आ जाएंगे मैदान में, और इंशाल्लाह बनाएंगे भी, और सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम पढ़ लें। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे को सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकार
کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ عز و جل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ نگران شورا کا سنتوں بھرا اجتماع اور سنتوں بھرا بیان ماشاءاللہ عز و جل پیٹرز میرزبرگ ساؤتھ افریقہ سے براہ راست دیکھا۔ الحمدللہ نگران شورا نے وقت کے حوالے سے ماشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے۔ اس وقت صلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری ہے، آئیے صلاۃ والسلام میں ایک مرتبہ پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ متقا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے جن اسلامی بھائی نے اس اجتماع کا انعقاد کیا، دعوت دی، لوگوں کو بلایا، خیر خواہ کی، کھلایا پلایا، جو کچھ انتظام کیے، اللہ ان کوششوں کو قبول فرما لے، اس کا انہیں اجر عطا فرما، ان پر، ان کے گھر والوں پر رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا MashaAllah Azza wa Jal. My dear viewers of Madani channel, MashaAllah Azza wa Jal, you're watching the live visuals all the way from Pietermaritzburg, South Africa. MashaAllah, Nigana Shura was delivering his Sunnah inspired bayan, and MashaAllah Azza wa Jal, shortly inshallah Azza wa Jal, Nigana Shura will meet with the Islamic brothers, MashaAllah Azza wa Jal, and inshallah we'll try to take you again towards Nigana Shura from Pietermaritzburg, South Africa. MashaAllah Azza wa Jal, اس وقت ملاقات کا سلسلہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ براہ راست مناظر انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول نگران شورا سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل ملاقات کرنا یقیناً اس کی بھی سنتیں اور آداب بیان کی گئی ہیں، اور جب دو اسلامی بھائی آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں، یہ ماشاءاللہ
مختلف آداب اس کے بیان کیے گئے ہیں ماشاءاللہ. براہ راست آپ مناظر اپنے مدنی چینل کی اسکرین پر ماشاءاللہ عز و جل دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ کس طرح عاشقان رسول قطار کی صورت میں نگاہ شورا سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی اچھی اچھی نیتوں کا بھی بعض اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل اظہار کریں گے اور دعاؤں کو بھی عرض کرتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. تو ملاقات کرنے کی یقیناً سنتیں اور آداب ہماری شریعت میں بھی الحمدللہ بیان کی گئی کہ جب دو اسلامی بھائی آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں، پھر دونوں ہاتھ ملائیں کہ بوقت ملاقات مصافحہ کرنا سنت صحابہ علیہم الرضوان بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طرز زندگی سے بھی ہمیں سنت اور مصافحہ کرنے کے آداب الحمدللہ سیکھنے کو ملتے ہیں. بعض فضائل بھی بیان ہوئے اس کے، اور جیسا کہ روایت میں آیا کہ آپس میں ہاتھ ملانے سے کینہ ختم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی اور عداوت دور ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور ہدیہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی. ماشاءاللہ عز و جل. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں ماشاءاللہ سیکھنے کو ملا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا بھی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کینہ جاتا رہتا ہے اور تحفہ دینے سے، ہدیہ بھیجنے سے آپس میں محبت ہوتی ہے اور دشمنی جاتی رہتی ہے. تو ماشاءاللہ عز و جل آپ مناظر مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ عز و جل پیٹرز میریزبرگ ساؤتھ افریقہ سے براہ راست مناظر کے نگاہ شورا ماشاءاللہ ملاقات فرما رہے ہیں اور عاشقان رسول قطار کی صورت میں نگاہ شورا سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اپنی اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو تحائف بھی دی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. ایک اور آداب میں سے ایک ادب جو ملاقات کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے والوں کے لیے دعا کی قبولیت اور ہاتھ جدا ہونے سے قبل ہی مغفرت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. سبحان اللہ. مزید فرمایا اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضائے الہی عز و جل کے ان کا کوئی اور مقصد نہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. سبحان اللہ عز و جل. تو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور مصافحہ کرنے کی فضیلت ہمیں اس روایت سے سیکھنے کو ملی کہ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، اور نہ صرف مغفرت ہو گئی بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا گیا. سبحان اللہ. ایک اور فضیلت آئیے سنتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کے آپس میں مصافحہ کرنے کی برکت سے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سبحان اللہ. تو مناظر بھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ عاشقان رسول قطار کی صورت میں ماشاءاللہ نگاہ شروع سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک خاصہ ہے الحمدللہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات بھی ہوتی ہے اور انفرادی کوشش بھی ہوتی ہے، اور انفرادی کوشش ماشاءاللہ عاشقان رسول قبول بھی کرتے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں کوئی رنگ، کوئی چھلا، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جو شریعت نے ہمیں منع کیا ہے جس سے اس کے پہننے سے،
تو ماشاءاللہ انفرادی کوشش کے ذریعے اسلامی بھائی نیکی کی دعوت کو قبول بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے منظر دیکھا مدنی چینل پر کہ اسلامی بھائی نے اپنے ہاتھ سے جو انگوٹھی تھی اس کو اتار دیا، اور جو کہ یقیناً چھلا وغیرہ تھا. اس طرح سے اگر کوئی اسلامی بھائی جن کی داڑھی نہیں ہے اور ان پر بھی انفرادی کوشش کی جاتی ہے، ماشاءاللہ وہ داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں. بعض اسلامی بھائی راہ خدا میں سفر کرنے کی نیت کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی نیتیں الحمدللہ ان ملاقات کے مناظر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یقیناً یہ بھی انسپائرنگ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح عاشقان رسول کی آپس میں ملاقات ہو، اور جب ملاقات ہو تو صرف رسمی ملاقات نہ ہو بلکہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہو، ترغیب و ترحیص کا سلسلہ بھی ہو. اور اگر کوئی غم میں ہے تو اس کی بیمار ہے فار ایگزامپل، تو اس کی عیادت کی جائے. کوئی غم پہنچی ہو، کوئی وفات ہو گئی ہو خاندان میں، تو اس کی تعزیت کی جائے اور حال چال پوچھا جائے، غم بانٹا جائے. الحمدللہ یہ ایک مسلمان معاشرے کا حسن ہے الحمدللہ. اور دعوت اسلامی الحمدللہ بزرگوں کے ان طریقے کو الحمدللہ پھر سے ریوائیو کر رہی ہے الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاشقان رسول کس طرح ملاقات بھی کر رہے ہیں اور اپنے لیے دعاؤں کا بھی عرض کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہے اگر جن کا وہ حل چاہتے ہیں تو وہ بھی عرض کر رہے ہیں نگران شورا کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ نگران شورا دلاسا دے رہے ہیں. یقیناً یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے، امیر اہل سنت کی تربیت ہے ماشاءاللہ، کہ کس طرح مبلغین دعوت اسلامی، اراکین شورا، نگران شورا اور دیگر مبلغین ماشاءاللہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، اور اس طرح کے مناظر ہمیں جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں الحمدللہ. مدنی چینل اسے اپنے ناظرین کے لیے وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہتا ہے. تو الحمدللہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عاشقان رسول ملاقات بھی کر رہے ہیں، اپنی اچھی اچھی نیتیں بھی نگران شورا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو ملاقات کرنے کے فضائل ہم نے سنے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے. یقیناً خزاں کا موسم جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خزاں کے موسم میں کس طرح سے خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تو اس مثال کو حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو آندھی ایسے ان کے گناہ جھڑتے ہیں کہ جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. یقیناً خیر خواہی امت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. مسلمانوں سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور جو اسلامی معاشرت کا انداز ہے اسے الحمدللہ ہمیں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عاشقان رسول ملاقات بھی کر رہے ہیں، نگران شورا تحائف بھی پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. رکن شورا حاجی وقار المدینہ بھی ماشاءاللہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے الحمدللہ. وقتاً فوقتاً دنیا بھر سے مدنی چینل اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ناظرین کے لیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو دو دوست آپس میں ملیں اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو گناہوں کی بخشش کی بشارت ہمیں سننے کو ملی. تو ماشاءاللہ عاشقان رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات کر رہے ہیں نگران شورا سے. اور ملاقات کیسے کرنا چاہیے، غالباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان مناظر سے دیکھنے کو اور سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ملاقات بھی کریں، خیر خواہی بھی کریں، حال چال بھی پوچھیں، دعا کا بھی عرض کریں، اور انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے غم
زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے ہاں غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ ماشاءاللہ، تو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، عاشقان رسول ملاقات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی سلسلہ جاری ہے کہ ماشاءاللہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی جاری ہے اور عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک اور فضیلت ملاقات کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ سب سے پہلے یمنی اسلامی بھائیوں نے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا۔ تو سب سے پہلے ہاتھ کس نے ملایا، سب سے پہلے مصافحہ کس نے کیا؟ تو یمنی مسلمانوں نے سب سے پہلے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات یعنی مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ کیسے؟ سنیے، سرکار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا۔ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے پتہ چلا کہ سب سے پہلے یمنی قافلہ جو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، انہوں نے آ کر سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو ماشاءاللہ آپ ساتھ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں کلام کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو کلام بھی سنتے ہیں اور مصافحہ کے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔